میرے بھائی، اس دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ پر ایمان ہے۔ آزمائشوں کا دور کل بھی تھا جب اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لایا، جب عیسیٰ دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب موسیٰ دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب ابراہیم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب ہود دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب لوط دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب اللہ کے پیغمبر آدم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اس کے بعد سے لے کر آج تک ایمان والوں کی آزمائشوں کا دور چل رہا ہے۔ اللہ تعالی کل بھی ایمان والوں کو جانچتا تھا، آج بھی ایمان والوں کی جانچ ہو رہی ہے۔ دیکھو فلسطینیوں کو، دیکھو 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ کیا جرم ہے ان کا؟ کس جرم کی سزا میں ان فلسطینیوں کو شہید کیا گیا؟ آج دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ملک دنیا کا، بڑی سے بڑی کوئی حکومت دنیا کی آج آ کر بتلا دے کہ ان فلسطینیوں کا جرم کیا ہے، کس جرم کی سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ صرف ایک جرم ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ صرف ایک جرم ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کا کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذبح کر دیے گئے، گھروں کو توڑ دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، بم برسا کر ختم کر دیا گیا۔ پورے محلے نہیں، پوری بستیوں کو ختم کر دیا۔ ختم کرنے والے ظالم، عید کا دن گزرا ہے، اس عید کے دن بھی بمباری کی گئی، اس عید کے دن بھی بچوں کو شہید کیا گیا، وہ عید کے دن بھی بچیوں کو شہید کیا گیا۔ دنیا والے کہتے ہیں فلسطینیوں کا نام مت لو، کیوں نہ لیا جائے؟ ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہیں، اور ہم اس ظلم کے خلاف اگر آواز بھی نہیں اٹھائیں گے، یاد رکھنا کہ تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، فلسطین، فلسطین، مسجد اقصی، نعرہ تکبیر، مولانا حسن مدنی۔ اور صرف فلسطین نہیں، دنیا کے اندر کئی ظلم ہوگا، کسی قوم پر ظلم ہوگا، کسی مذہب کے ماننے والوں پر ظلم ہوگا۔ ہم ہر جگہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ہر جگہ ظالم کی مخالفت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ظالموں سے، ان ظالموں کا دھرم کچھ ہو، ان ظالموں کی زمین کچھ ہو، وہ کسی ملک کے اندر ہوں، اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ کہیں پر اگر ظلم ہو رہا ہے، جو مظلوم ہیں، ہم مظلوم کے حق میں آواز بلند کرنا اپنا انسانی، اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ ہر ظالم کے خلاف، ہر مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ کیوں تباہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں بم برسائے جا رہے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے کہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے۔ اور دیکھو، ڈوب مرے ظالم، چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ گھر کے سب شہید ہو گئے، 24 افراد گھر کے شہید ہو گئے، ایک آدمی بچا، 24 جنازے ساتھ میں سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے اے اللہ میں راضی ہوں
ان تمام چیزوں پر میں بچا ہوں، اے اللہ میری بھی شہادت کو قبول کر۔ اللہ اکبر، اللہ باپ مر گیا، ماں مر گئی، بہن چلی گئی، بھائی سب چلے گئے، چھوٹا ایک بچہ ہے 4 سال 5 سال، پوچھنے والا پوچھتا ہے کیسی گزر رہی ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک ہی لفظ زبان سے نکلتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہم کو کافی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے۔ یہ ہے ایمان۔ بیوی مر گئی، شوہر بیوی کے جنازے پر آ کر کہتا ہے کہ تو دنیا میں عبادات کرنے پر بھی مجھ پر سبقت لے جاتی تھی، آگے بڑھ جاتی تھی، مجھ سے زیادہ عبادت کرتی تھی، آج اللہ پر کے راستے میں شہید ہونے پر بھی تم اس سے آگے بڑھ گئی۔ تم نے نہیں دیکھا اس باپ کو جس باپ نے اپنے جنازے کو، بیٹے کے جنازے کو، جس کی عمر ابھی 1 سال ہے، اس بیٹے کے جنازے کو باپ لیے ہوئے اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ اگر اس کی شہادت پر آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ آپ اس کی شہادت کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس میرے بیٹے کی شہادت کے بدلے میں صرف آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا۔ سوچو ذرا، بم برسا کر ختم کر دیے گئے، نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ دوا ہے، نہ علاج ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنے گھروں میں آرام دہ بستر کے اوپر لیٹ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، نمازوں کو چھوڑتے ہو، گناہ کے اندر رہتے ہو، غیر محرم سے رابطہ رکھتے ہو، شراب اور کباب کے اندر لگے رہتے ہو۔ سوچو اپنے ان بھائیوں کو جو وہاں پر برستی آگ میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ گناہ کرتے ہوئے شرم کر لینا، غیرت آ جائے تو گناہ چھوڑ دینا، غیرت نہ آئے تو ڈوب کر مر جانا۔ کہ ایک قوم اس طریقے سے آزمائش کے اندر مبتلا ہے اور تم اپنے گھر میں اللہ نے راحت دی ہے تو تم یہاں پر گناہوں کے اندر مبتلا ہو، لعنت ہے تمہارے اوپر۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے اس قوم کے لیے۔ اگر امت کی اس آزمائش پر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، اس سے زیادہ آزمائش کے اندر اللہ تم کو مبتلا کر دے گا۔ گناہوں سے بچ کر اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ تعالی ایمان والوں کی آزمائش کرتا ہے، اللہ تعالی ایمان والوں کو جانچتا ہے۔ اس ملک کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ کے اوپر، کہیں مسجد کو توڑتے ہیں، کہیں مدرسوں کو توڑتے ہیں، کئی مسلمان کے گھروں کو بلڈوزر سے توڑتے ہیں، کئی نوجوان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالی ناراض ہے۔ آزمائش ایمان والے کی کل بھی ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہے، آگے بھی ہوتی رہے گی۔ اس ایمان پر جو ثابت قدم رہتا ہے، اس ایمان پر جو کھرا اترتا ہے، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرکن باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کہ اے معاذ لا تشرکن، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا۔ کہاں تک؟ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے قتل کیا جانے لگے، گردن پر تلوار رکھ کر کہا جائے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے، اللہ کا نبی فرماتا ہے قتل ہو جانا،
جان دے دینا لیکن اللہ کے ایک ہونے کا انکار مت کرنا۔ او حرقتا، آگ جل رہی ہے، تجھ کو کہا جائے کہ اس آگ میں ڈال کر ختم کر دیا جائے گا، اللہ کا نبی فرماتا ہے آگ میں اپنی جان دے دینا لیکن اللہ کے ایک ہونے کا انکار مت کرنا۔ یہ ایمان ہے۔ اپنے بچوں کو ایمان دو، خود اپنے ایمان پر مضبوط رہو، آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرو۔ آنے والی نسلیں ایمان پر کیسے باقی رہیں گی اس کی فکر کرو۔ آج دیکھتے ہیں جگہ جگہ کے اوپر تھوڑی سی ایک طاقت اقتدار کے اوپر آ کر بیٹھ گئی اور مسلمان کا ایمان ڈاواں ڈول ہو رہا ہے۔ بچیاں، لڑکے اپنا ایمان چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں۔ تمہاری بچیاں خاص طور پر جگہ جگہ کے اوپر یہ سننے کو ملتا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کبھی تم نے سوچا، کبھی تم نے تصور کیا، کبھی اس سلسلے میں غور و فکر کی؟ وجہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہو، کالج بھیج رہے ہو، عیسائیوں کے اسکول بھیج رہے ہو، غیروں کے اسکول کے اندر بھیج رہے ہو، رات و دن وہاں پر وہ پڑھتے ہیں، ہاتھوں کے اندر موبائل، مخلوط تعلیم، لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں، وہاں پر ان کا جیون آگے بڑھ رہا ہے، جوان ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، آنا جانا، باپ اپنے کام کے اندر، ماں اپنے کام میں، بچی اسکول اور کالج میں، وہیں سے اپنے آپ کو اپنے راستے کو منتخب کرتے ہیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، تعلیم پڑھانا یہ سب سے زیادہ ضروری اور لازم ہے۔ اللہ اپنے نبی کو حکم فرما رہا ہے تعلیم کا، پڑھنے اور پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم دین کو حاصل کرنا فرض ہے، پڑھانا ضروری ہے، لیکن کسی ایسی جگہ پر نہیں جہاں پر پردہ نہ ہو، جہاں پر لڑکے اور لڑکی ساتھ کے اندر پڑھتے ہوں، جہاں پر اسلامی نظام نہ ہو، اس جگہ کے اوپر نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں، ہر جگہ کے اوپر کہتا ہوں، جگہ جگہ اس بات کو کہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ہر گاؤں کے اندر مدرسہ بنایا، قرآن کا نظام بنایا، اسلامی تعلیم کا نظام بنایا، اسی طریقے سے ضروری ہے آپ پر کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے اسکول بنائیے، اپنی بچیوں کے لیے کالج بنائیے۔ آپ کے بچے اور بچیاں آپ کے اسکول اور کالج میں دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ آؤ دیکھو، دیوبند آؤ، ہم نے دیوبند کے اندر مدرسہ بنایا، بچیوں کے لیے بنایا، جس میں ہم ان کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، فقہ بھی پڑھاتے ہیں، اور نرسری سے لے کر 12ویں کلاس تک انٹر بھی ان کو کراتے ہیں۔ وہ ایک طرف دنیا کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ دوسری طرف دین کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ اپنی شرعی لباس کے اندر آتی ہیں، وہ پجامہ کرتا بھی پہنتی ہیں، شلوار پہنتی ہیں، برقع بھی اوڑھتی ہیں۔ آج ہمارے اس مدرسے اور اسکول سے نکل کر 6 بچیاں MBBS کر رہی ہیں اور ڈاکٹر کا کورس پڑھ رہی ہیں۔ اپنے ہاں وہ نظام بناؤ،
اپنی بچیوں کے اگر تم کو ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو تم کو شکشا دینی ہے، شکشا کے ساتھ ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تم کو اپنے اسکول بنانے پڑیں گے، اپنے کالج بنانے پڑیں گے، اور اپنی بچیوں کو اس کے اندر تعلیم دینی ہوگی۔ میرے بھائیوں، تبھی تم اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت اور آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو، نہیں تو آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے وہ ایمان ہے۔ یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات بہت سے لوگوں کو بری لگے، لیکن اگر ایمان جانے کا خطرہ ہے، ایسی تعلیم دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر کے اندر رکھو، ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر کوئی تعلیم ایسی ہے جس تعلیم سے ایمان جا رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ایسی تعلیم دینے کی۔ میرے عزیزو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرو۔ آج تمہارے ملک کے اندر جو کچھ صورتحال ہے، ہم اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پورے ملک کے اندر نفرت، پورے ملک کے اندر نفرت، نفرت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ مسلمان کا کردار اس ملک کے لیے کیا رہا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے آزادی سے پہلے فرمایا تھا، قومیں وطن سے بنتی ہیں، قومیں مذہب سے نہیں بنا کرتی ہیں، قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ ہندوستان میں رہنے والے سنیں، وہ فرقہ پرست جو نفرت کرتے ہیں، نفرت کی تعلیم دیتے ہیں، ہندوستان میں رہنے والے تمام ہندوستانی ہیں، کوئی ان کا مذہب ہو، کوئی ان کا دھرم ہو، وہ کسی جگہ کے اوپر رہتے ہوں، جو ہندوستان میں رہنے والا وہ سب ہندوستانی ہے۔ تم دنیا کے اندر کہیں جاتے ہو، مسلمان کہیں جاتا ہے وہی نیلا پاسپورٹ، کہیں جاتے ہو کوئی نہیں کہتا مسلمان آیا، کہتا ہندوستانی آیا ہے۔ کوئی غیر مسلم جاتا ہے وہی نیلا پاسپورٹ، کوئی نہیں کہتا کہ ہندو آیا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی آیا ہے، انڈین آیا۔ کوئی عیسائی آتا ہے وہی نیلا پاسپورٹ، کوئی نہیں کہتا کہ عیسائی ہمارے ملک کے اندر آیا، انڈین آیا ہے۔ سردار وہی نیلا پاسپورٹ، دنیا کے اندر کہیں جاتے کوئی نہیں کہتا کہ سردار یا سکھ آیا ہے، کون آیا؟ انڈین آیا ہے۔ یہ تمام کے تمام ملک کے اندر رہنے والے سب ہندوستانی ہیں، سب انڈین ہیں۔ ان کا مذہب کچھ بھی ہو، جو کسی انسان سے جو ہندوستان میں رہنے والا ہے اس سے نفرت کرتا ہے، وہ ہندوستانی سے نفرت کرتا ہے، وہ انڈین سے نفرت کرتا ہے، وہ اپنے دیش والے سے نفرت کرتا ہے، وہ اپنے دیش کے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ تم کسی انسان کو مارو، ہندو کسی مسلمان کو مارے یا مسلمان کسی ہندو کو مارے، ہندوستانی کو مار رہے ہو، انڈین کو مار رہے ہو، اپنے بھائی کو مار رہے ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نفرت کرنے والوں سے، تم جو نفرت کر رہے ہو اپنے دیش واسیوں کے ساتھ نفرت کر رہے ہو۔ یہ ایجنڈا تمہارا اپنے دیش کے لوگوں کے ساتھ تم کر رہے ہو، تم اپنے دیش کو کمزور کر رہے ہو، اپنے دیش کے ساتھ وشواس گھات کر رہے ہو، اپنے دیش سے دشمنی کر رہے ہو، اپنے دیش کے ساتھ غداری کر رہے ہو۔ جو کسی ہندوستانی کو تکلیف دیتا ہے وہ اپنے دیش کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا دیش ہے۔ پاگل ہیں وہ، ان کا دماغ خراب ہے،
انہیں علاج کرانا چاہیے اپنے دماغ کا، جو مسلمان کو کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ یا بنگلہ دیش چلے جاؤ۔ ارے بابا تم سے پوچھ کے آئے تھے، تم سے کہہ کر آئے تھے، تم نے ہم کو بلایا تھا، اسی وطن کی خاک سے ہیں، اسی خاک میں ملائے جائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے تھے نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان یہ ہماری وطن ہے، ہمارا دیش ہے، ہماری مٹی ہے۔ ہم نے 50,000 علماء اس وطن کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے، 4 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اس وطن کے لیے قربانی دی ہے۔ جاؤ پوچھو، دلی سے لے کر قصہ خانی بازار پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی مولوی کی گردن نہ لٹک رہی ہو۔ ہم نے شہادت دی ہے، ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، اور اجازت نہیں تھی ان کی لاشوں کو اتارنے کی، اجازت نہیں تھی۔ مر گئے، لاش وہیں لٹکی ہوئی ہے، چیل، کوے، پرندے آ کر ان کی لاش سے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا جاتے تھے۔ جب ہڈی بچتی تھی تو اجازت ملتی تھی کہ اس ہڈی کو اتار کر دفن کر دو۔ اس طریقے پر ہم نے اپنے دیش کے لیے خدمت کی ہے۔ جاؤ مسٹر تھامسن کی کتاب اٹھا کر پڑھو، وہ لکھتا ہے کہ دلی کے اندر آگ کے انگارے پکائے جا رہے ہیں، 40 علماء کو لایا گیا، کپڑے اتار کر اس آگ کے انگاروں پر لٹا کر ختم کر دیا گیا، 40 اور علماء کو لایا گیا اور لٹا دیا گیا اور ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ وہ کہتا ہے ایک عالم ایسا نہیں تھا جس نے کسی انگریز کے سامنے اپنی گردن کو جھکایا۔ جاؤ پوچھو جا کر مراد آباد سے، جہاں پر ایک پورا محلہ ہے جس محلے کا نام ہے گل شہید، شہیدوں کی مٹی، وہاں کا اتنا قتل عام ہوا تھا مسلمانوں کا کہ ساری مٹی خون سے سرخ ہو گئی تھی، اس محلے کا نام گل شہید پڑ گیا ہے۔ جاؤ جا کر پوچھو، علماء کو بوریوں کے اندر بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں کے اندر ڈالا گیا ہے۔ جاؤ جا کر پوچھو، توپ کے دہانے پر باندھ کر عالم کو اور توپ کا گولہ چھوڑ کر عالم کے پرخچے ہوا کے اندر اڑا دیے گئے۔ کس نے قربانیاں دی ہیں؟ ہم نے قربانی دی ہے، ہمارے باپ دادا نے دی ہے، ہمارے بڑوں نے دی ہے۔ ہم نے اس وطن کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے اس وطن کے لیے قربانی دی ہے، جیے ہیں اسی وطن کے اندر، پلے ہیں اسی وطن کے اندر، بڑے ہوئے اسی وطن کے اندر، اور جب مریں گے تو اسی کی مٹی کے اندر دفن ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ۔ آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کس سے؟ بلڈوزر سے۔ ارے بابا، ظلم کرنے والے سوچیں کہ تم ظلم کر رہے ہو، ہندوستانی پر ظلم کر رہے ہو، اپنے دیش کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہو، اپنے گھر والوں پر ظلم کر رہے ہو، اور جب دیش کے لوگ دیش کے لوگوں پر ظلم کریں وہ دیش کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ کیسے کرے گا؟ 2 آنکھیں ہیں، ایک ہندو ہے ایک مسلمان، تم ایک آنکھ پھوڑ دو تو کانا کس کو اچھا لگتا ہے؟ کس کو کانا اچھا لگتا ہے؟ بے شک۔ بیوی تم لے کر آؤ کانی اندھی، کس کو اندھی بیوی اچھی لگتی ہے؟ یہ 2 آنکھیں ہیں دیش کی،
ایک مسلمان ایک ہندو دیش کی دو آنکھیں، دونوں صحیح رہیں گی، دیش آگے بڑھتا رہے گا، ختم ہو جائیں گی دیش پیچھے چلا جائے گا۔ اللہ ہم نے اپنے دیش کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم کو دیش کا پاٹ پڑھاتے ہو، ہم سے پوچھتے ہو کہ دیش بھکتی کا ثبوت دو، ملک سے ملک کی دولت لوٹ کر بھاگنے والے بتائیں لسٹ اٹھا کر کے اس میں کس مسلمان کا نام ہے؟ بتاؤ کون دیش سے غداری کر رہا ہے؟ کون دیش کو لوٹ رہا ہے؟ کون لوٹ کر باہر اپنے پیسوں کو جمع کر رہا ہے؟ دیش بھکتی مسلمان کی جاننا چاہتے ہو؟ جاؤ، انڈیا گیٹ ہے دلی کے اندر، اوپر سے نیچے تک 90,000 کے قریب سوتنترتا سینانیوں کے نام لکھے ہوئے، پڑھو جا کر اوپر سے نیچے تک۔ اگر نام تم کو ملیں گے تو صرف مسلمان کا نام ملے گا، مسلمان نے اس وطن کو قربان کر کے آزاد کرایا۔ اکبر۔ آج اقتدار پر کوئی بیٹھا ہو، دلی کے اقتدار پر کوئی بیٹھا ہو، بنگال کے اقتدار پر کوئی بیٹھا ہو، پنجاب کے اقتدار پر کوئی بیٹھا ہو، یو پی کے اقتدار پر کوئی بیٹھا ہو، بہار کے اقتدار پر کوئی بیٹھا ہو، جھارکھنڈ کے اقتدار پر کوئی بیٹھا ہو، ارے کبھی سوچو عقل سے یہ اقتدار ملا کیسے تمہیں؟ ملک آزاد ہوا تو یہ اقتدار ملا ہے، ملک آزاد نہ ہوتا تم کو دلی کی گدی کیسے ملتی؟ یہ ملک آزاد کرایا ہے، مسلمانوں نے کرایا، تم کو تو مسلمان کے پاؤں کو دھو دھو کر پینا چاہیے، مسلمان کے احسان مند رہنا چاہیے۔ مسلمان نے احسان کیا، ملک پر احسان کیا، تم پر احسان کیا، تم اقتدار پر آج پہنچے اس لیے کہ دیش آزاد ہے، یہ آزاد کرانے میں مسلمان کا کردار ہے، لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے تو دیش آزاد ہوا ہے۔ ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہو؟ میرے بھائی مسلمانوں، مضبوطی کے ساتھ اپنے دیش میں رہو، یہ دیش جتنا کسی دوسرے کا ہے اتنا ہی یہ دیش آپ کا ہے، جتنا یہ دیش ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا ہے اتنا ہی یہ دیش حسن مدنی کا ہے، نہ وہ ہم سے آگے نہ ہم ان سے پیچھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسنی مدنی صاحب۔ مسلمانوں، ہمت اور حوصلہ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی اس دیش میں گزارو، یہ دیش تمہارا ہے، تم نے آزاد کرایا، جتنے بھی یہاں رہنے والے ہیں سب تمہارے بھائی۔ یاد رکھنا، اگر ایک طرف سے ظلم، نفرت ہو رہی ہے، تم کو نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ اگر کہیں آگ لگی ہو تو آگ کو بجھانے کے لیے آگ ڈالی جاتی ہے کہ پانی ڈالا جاتا ہے؟ ایک طرف سے نفرت، ہماری طرف سے پیار و محبت، ہم کبھی بھی نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، آدیواسی، دلت جتنے بھی ہیں سب نے مل کر کوشش کی تو وطن آزاد ہوا۔ میں دعوت دیتا ہوں ان سب کو، اس ملک کے ہندوؤں کو، سکھوں کو، آدیواسیوں کو، ٹرائبلز کو، دلتوں کو، ہندوؤں کو، جو بھی دیش کا ہے، اس دیش سے پریم کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، جس طریقے سے وطن کی آزادی کے لیے مل کر ہم سب نے کوشش کی تھی، یہ وطن آزاد ہوا تھا، اس نفرت کی فضا کو اور اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ہم سب میدان میں آئیں، سب مل کر کوشش کریں گے تو یہ نفرت ختم ہوگی اور ہمارا ملک امن اور چین، پیار و محبت
اور وطن آگے کیسے بڑھے گا؟ جب سب مل کر کوشش کریں گے تبھی وطن آگے بڑھ سکتا ہے اور یہ نفرت ختم ہو سکتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، وطن کے اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں، تمہارے پاس اقتدار ہے، ہم تم سے کہتے ہیں کہ یاد رکھنا ظلم کی نیا بہت دن تک چلنے والی نہیں ہے، خون خون ہے، خون خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اللہ ظلم کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دنیا کے اندر بہت ظالم آئے، ختم ہو گئے، کوئی باقی نہیں بچا۔ عدل و انصاف کا معاملہ کرو، سب دیش کے واسی، کوئی بھی ان کا دھرم ہو، سب ہندوستانی ہیں، سب کے ساتھ پیار، محبت، اخوت، برابری، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کو جوڑنے کی بات کرو۔ توڑنے کی بات کرنے والے ہم پھر کہتے ہیں جو لوگوں کے درمیان نفرت کو پیدا کر رہے ہیں وہ دیش سے غداری کرنے والے پھر رہے ہیں، گمچھا اوڑے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان جا کر کہتے ہیں کہ ہم ہندو راشٹر بنائیں گے۔ ارے بابا، تمہیں ہندوستان سے نفرت ہے، اس مٹی سے نفرت ہے، اس دیش سے نفرت ہے، اس سمویدھان سے نفرت ہے، کس سے نفرت ہے؟ کون سا ہندو راشٹر بناؤ گے؟ کیا تمہیں یہ راشٹر جو دکھ رہا ہے یہ راشٹر تمہیں پسند نہیں ہے؟ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں در حقیقت وہ اس ملک کے سمویدھان کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جو ملک کے سمویدھان کو ختم کرنے کی بات کرے اس سے بڑا دیش کا غدار کون ہو سکتا ہے؟